بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات امام بخاری کے متعلقہ آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے۔ ایک محدث کا بیان ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے خود یہ بات کی، میں نے 1000 سے زیادہ شیوخ سے احادیث کا علم حاصل کیا ہے۔ شیخ استاد کو ہی کہتے ہیں۔ میں نے 1000 سے زیادہ شیوخ سے علم حدیث کو حاصل کیا، اس حیثیت سے کہ میں نے اس کو لکھا، میں نے ان سے جو بھی حاصل کیا اس کو لکھا۔ اور غور کرنا فرمایا، اور ہر اپنے شیخ سے کم از کم میں نے 10,000 حدیث ایک شیخ سے لکھی ہے۔ اور کتنے شیوخ سے میں نے لکھی؟ 1000 شیوخ سے زائد سے لکھی، اور جس سے کم از کم منیمم تعداد بتا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے جو لکھی ایک شیخ سے، ایک استاد سے، ایک شیخ الحدیث محدث سے، تو کتنی احادیث لکھی میں نے؟ یہ کم از کم بتایا 10,000 حدیث مبارکہ میں نے لکھی ہر ایک شیخ سے۔ اور کتنے شیوخ سے میں نے لکھی ہیں؟ اب غور کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں محمد بن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری کی قوت حافظہ پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے کچھ دوسرے ہم عصر محدثین سے سنا، انہوں نے کہا کہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ بچپن میں بصرہ کے مشائخ کے پاس پڑھتے تھے۔ کس جگہ پڑھتے تھے؟ بصرہ، کوفہ، یہ بصرہ میں پڑھتے تھے۔ آپ بچپن کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھی، جس طرح آپ جتنے پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے اس کلاس کے آپ ساتھی ہیں۔ اور فرمایا کہ تمام طلباء ذیشان احادیث مبارکہ جو سامنے شیخ پڑھاتے وہ لکھ لیتے تھے، وہ امام بخاری نہیں لکھتے تھے۔ امام بخاری نہیں لکھتے تھے، حتیٰ کہ کافی دن بیت گئے، کلاس والے دیکھتے رہے یار یہ عجیب لڑکا ہے، ہم سارے لکھتے ہیں یہ لکھتا نہیں ہے، ہم سارے لکھتے ہیں اور یہ لکھتا نہیں ہے۔ تو امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ جب 16 دن بیت گئے نا اسی معاملے کو، کتنے دن؟ انہوں نے بڑا انتظار کیا، آج نہیں چلو کل لکھیں گے، کوئی مجبوری ہو گئی اگلے دن لکھیں گے۔ فرمایا جب 16 دن گزر گئے نا تو میرے ساتھ والے جو لکھتے تھے احادیث، انہوں نے مجھ سے کہا آپ جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ لکھتے نہیں ہیں، آپ کلاس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں آپ۔ ظاہر ہے علم لکھنے کے ساتھ ہی محفوظ ہوتا ہے، اور اس وقت کتابوں کی یہ صورت نہیں ہوتی تھی جس وقت ہمیں میسر ہے۔ اس وقت تو بس پہلے سینے سے سینہ علم چلتا رہا عرصے دراز سے، پھر سینہ سے کسی کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، کسی نے ہڈی پہ لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی ورق پہ لکھا ہوا ہے، مختلف انداز میں۔ آپ اپنا وقت ہی ضائع کرنے آتے ہیں یہاں پر۔ امام بخاری نے فرمایا وجہ کیا ہے؟
کہنے لگے کہ ہم سب لکھتے ہیں جتنے، آپ بھی ہمارے ساتھ طالب علم ہیں، لیکن آپ حدیث مبارکہ کو لکھتے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ بس اس معاملے کو چھوڑو، ٹھیک ہے تم لکھ رہے ہو لکھو، لیکن ان کے اصرار پر پھر امام بخاری کو جو اللہ نے نعمت دی تھی اس کا اظہار کرنا پڑا۔ فرمایا چلو اس طرح کرو، 16 دنوں میں جو کچھ حدیثیں تم نے لکھی ہیں نا وہ ذرا لے آؤ۔ کتنے دنوں میں لکھ چکے ہو؟ جتنی بھی لکھ چکے ہو۔ اور آپ کیا سمجھتے ہوں گے کہ وہاں کو درس کی ٹائمنگ بس اسی طرح ہوتی تھی جس طرح آج ہے؟ ادھر تو یہ ٹائمنگ ہوتی تھی، صبح کی نماز پڑھ کے کلاس میں بیٹھے، بس کبھی کھانے کی ضرورت پڑ گئی یا کھانا مل گیا تو کلاس سے باہر آ گئے، ورنہ نماز پڑھ کے پھر کلاس میں، اگلی پڑھ کے پھر کلاس میں، اگلی پڑھ کے پھر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول آپ کے ہم عصروں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام ہے محمد بن نعمان، محمد نعمان بن ثابت، محمد نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام کیا ہے؟ محمد نعمان بن ثابت۔ آپ کے ہم اثر ایک مجتہد کا بیان ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس وقت کلاس ٹائمنگ کس طرح چلتی تھی، کہ میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا کے کلاس پڑھانا شروع کر دیتے تھے، بس پڑھاتے رہتے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے، عصر کی نماز تک پھر پڑھاتے رہتے، عصر پڑھ کے پھر تشریف رکھتے، مغرب کے بعد پھر اسی طرح عشاء تک، پھر عشاء کے بعد آپ مسجد شریف میں تشریف لے جاتے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہتے، صبح اذان سے کچھ دیر پہلے اپنے گھر تشریف لے جاتے، اور جب واپس آتے تو آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا، یعنی تھکاوٹ دور کرنے کی گھر سے غسل فرما کے تشریف لاتے، غسل فرما کے اور پھر صبح کی نماز پڑھا کے پھر معمول اسی طرح شروع، پھر معمول اسی طرح۔ اور اس مجتہد کا بیان ہے، میں نے 10 سال امام صاحب کا یہی معمول دیکھا، اب سارا دن پڑھاتے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے۔ کلاس ٹائمنگ یوں ہوا کرتی تھی، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اب یوں جب پڑھا ہوگا اور 16 دن پڑھ چکے ہوں گے تو کتنی احادیث مبارکہ ہو چکی ہوں گی، غور کریں۔ فرمایا لے آؤ جو تم نے لکھی ہوئی ہیں وہ لے آؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا اب ذرا اپنی لکھی ہوئی کو دیکھنا، میں پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ اس طرح شاید تمہیں یاد نہ ہوتا، جو تم نے لکھی ہے نا 16 دنوں میں، تم اس کو دیکھو، میں زبانی پڑھتا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 16 دن کی جتنی لکھی ہوئی احادیث تھی وہ سب کی سب سنا دی، اور ان سے اوپر 15,000 احادیث مبارکہ اور زبانی سنا دی۔ فرمایا تم مجھے فضول سمجھتے ہو، میں نہیں لکھتا تو اللہ کا کرم ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے لکھنے کی، میرا قوت حافظہ اتنا مضبوط ہے، میرا قوت حافظہ اتنا۔ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میں فضول آتا ہوں، دیکھ لیا اب تم نے جو لکھا ہے میں نے اس سے بھی 15,000 زیادہ حدیث تمہیں زبانی سنا دی ہیں۔ کس طرح سنا دی ہیں؟ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک کریم نے قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اس وقت آپ کی کلاس والوں نے کہا کہ اے محمد بن اسماعیل، آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ کلاس میں آپ سے زیادہ مقدم کوئی نہیں ہو سکتا، جو اللہ کریم نے آپ کو رتبہ دیا اور آپ کا مقابلہ ہم میں سے کوئی کر نہیں سکتا۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممکن ہے اس بات سے پہلے کہ مختلف ادوار میں آپ کو کبھی
کتنی احادیث مبارکہ یاد ہونے کا آپ نے کسی کو کہہ دیا. ظاہر ہے جس طرح وقت چلتا گیا تو زیادہ احادیث مبارکہ حفظ ہوتی گئی. اس روایت میں جو بات آ رہی ہے وہ یوں ہے، آپ نے اپنے ہم اثر ایک محدث سے بیان فرمایا کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث مبارکہ زبانی یاد ہے. 1,00,000 صحیح. جو پیچھے جملہ آیا تھا کسی کا ذہن اس طرف نہ جائے، وہاں یہ تھا کہ میں نے 6,00,000 احادیث سے صحیح بخاری کو انتخاب کیا. وہاں یہ جملہ نہیں تھا کہ مجھے 6,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں. وہاں فرمایا کہ 6,00,000 احادیث جو میرے پاس ہیں، طوالت سے بچنے کے لیے میں نے صحیح بخاری میں بس اتنی ہی، یعنی مقررات کو ساتھ ملائیں تو 7,275 احادیث مبارکہ میں نے نقل کیا. اور یہاں فرمایا کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث مبارکہ، اور پتہ ہے وہ متن بھی ساتھ ہے، سند بھی ساتھ ہے. اور ایک مقام پہ میں پڑھ رہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہم اثر سے بیان فرمایا کہ یہ یاد رکھو، مجھے جو حدیث مبارکہ یاد ہوتی ہے نا، اس کے جتنے راوی ہوتے ہیں، اس کے جتنے، یہ سب سے مشکل ترین علم ہے. اسماء الرجال اس فن کا نام ہے، راویوں کے اوپر کلام کرنا کہ کون سا راوی کب پیدا ہوا، کون سے راوی کے زندگی کے حالات کیا ہیں، کون سے راوی کا حدیث کی روایت میں رتبہ کیا رکھا ہے. اسماء الرجال کے محدثین نے جو اس کے ماہرین گزرے، تو امام بخاری نے فرمایا اس روایت میں جو میں پڑھ رہا تھا، فرمایا یاد رکھو مجھے اللہ کے فضل سے جتنی احادیث بھی آتی ہیں نا، ان کے تمام راویوں کے متعلقہ مجھے پتہ ہے کون کب پیدا ہوا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، اور کس درجے کا وہ راوی تھا. فرمایا مجھے اس بات کا بھی اللہ نے علم عطا فرمایا، مجھے اس بات کا بھی اللہ کریم نے. میں آپ کو ایک مثال دوں نا، اگر عرب و عجم، پورے ورلڈ کو عرب و عجم کہا جاتا ہے، پورے ورلڈ کے آج سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں، کرامت اپنی جگہ مسلم ہے، کرامت اپنی جگہ، وہ تو اکیلا بندہ ہی اس سے تجاوز کر سکتا ہے، کیونکہ کرامت وہ ڈائریکٹ سرکار کا فیضان ہوتا ہے جو بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، سرکار کے وسیلے سے ہی کرامت ہوتی ہے. کرامت کو چھوڑ کے جو علماء ہیں نا اس وقت عرب و عجم کے، یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں نا، سارے کے سارے مفتیان، شیخ الحدیث، سارے اکٹھے ہو جائیں، اس حیثیت سے شاید 1,000 حدیث بھی سبھی کو زبانی نہ آتی. جس حیثیت سے امام بخاری نے فرمایا اس روایت میں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث مبارکہ، اور ساتھ فرمایا کہ 2,00,000 احادیث ایسی جن کی سند میں کوئی کلام ہے مجھے وہ بھی زبانی یاد ہے. اس روایت میں ٹوٹل 3,00,000 حدیث مبارکہ ہو گئے. 1,00,000 بالکل صحیح جس پہ کسی کا کوئی کلام نہیں، اور 2,00,000 وہ جس پہ محدثین کو کیا ہے، کلام ہے. وہ آپ انشاءاللہ اس کے بعد سیکھیں گے. حدیث مبارکہ کا معنی، لفظ حدیث کا معنی، اس کا شرعی لغوی، اور پھر حدیث مبارکہ کی اقسام، اس میں یہ آئے گا صحیح اور غیر صحیح کی، وہاں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. یہ مطلب نہیں ہے صحیح اور غیر صحیح کا یہاں کہ یہ جو صحیح ہے اس پہ عمل کریں گے، غیر صحیح کو چھوڑ دیں گے، ہرگز نہیں. اور جب اس کے اندر کوئی ایک راوی آیا، اس کا رتبہ اوپر سے نیچے چلا گیا، کوئی ایسا راوی آ گیا جس پہ کلام ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. مثلا متواتر ہے تو اب متواتر کا درجہ اس کا نہ رہا، سادہ لفظوں میں. مشہور ہے تو مشہور سے نیچے چلے گی. پھر آگے اس کی بہت ساری اقسام ہیں جو انشاءاللہ آپ کو لکھوائیں گے بشرط صحت و زندگی. غور کرنا، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو صحیح بخاری شریف کو تصنیف فرمایا ہے، جس کو آپ احباب پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کا رتبہ ایک روایت سے غور کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کے متعلقہ حضرت ابو زید الفقی، یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، شافعی المسلک ہیں.
کس مسلک کے ہیں؟ شافعی المسلک کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے مابین سویا ہوا تھا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بس ایسی ہی نسبت ہے جس طرح مجھے اور اس پلر کو نسبت ہے، ایسے ہی اسی طرح ترچھواں سسٹم ہے۔ وہ مقام ابراہیم، یہ اس جگہ جو ہے نا حجر اسود، اس کے درمیان میں ایک بندہ سویا، یعنی کعبہ مشرفہ کے سائے میں، اور فقہائے شوافع یعنی شافعیوں میں سے ایک بہت بڑا فقیہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب مجھے نیند آئی تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔